کسی شہر میں ایک بہت ہی مالدار بخیل رہا کرتا تھا۔ شہر کے چوک میں اس کی بڑی سی عالیشان حویلی تھی، لیکن اتنی بڑی حویلی میں کوئی نوکر چاکر نظر نہیں آتا تھا۔ گھر کا سب کام کاج بخیل خود ہی کیا کرتا تھا۔ کوئی بھی نوکر چاکر 2-4 دن سے زیادہ عرصہ اس کے پاس نہ ٹھہرتا۔ کئی آدمی آ کر اس بخیل کے گھر میں نوکر ہوئے، لیکن اول تو انہیں اتنا کام کرنا پڑتا کہ ایک لمحے کے بھی انہیں آرام کرنے کی فرصت میسر نہ ہوتی، اور دوسرا پیٹ بھر کھانا بھی نہیں ملتا، اور نہ بطن ڈھانپنے کے لیے کپڑا، اور رات بھر حویلی کے فاٹک پر چوکی داری کرنا پڑتی، اور جب تنخواہ مانگتے تو انہیں مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا جاتا۔ ان سب باتوں سے وہ آدمی تمام شہر میں شیطان کی طرح مشہور تھا، اس لیے کوئی آدمی بھی نوکری کے غرض سے اس کی حویلی کی طرف نہ جاتا۔ ایک دفعہ ایک نوجوان آدمی اس بخیل کے گھر کے پاس آیا اور بخیل سے نوکری کی درخواست کی۔ بخیل نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ وہ آدمی بولا، میرا نام یعقوب ہے۔ بخیل نے پوچھا کہ تم اس شہر میں کب آئے ہو؟ اس آدمی نے بتایا کہ آج ہی آیا ہوں۔ اگر تمہیں کسی نوکر کی ضرورت ہو تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بخیل نے پوچھا، ہاں مجھے ایک نوکر کی ضرورت تو ہے، لیکن تم کیا کام کرو گے؟ وہ آدمی بولا کہ جو بھی تم کرواؤ۔ بخیل نے پوچھا کہ کھانا پکا سکتے ہو؟ وہ آدمی بولا، کئی قسم کا۔ پھر بخیل بولا، کیا گھاس کھودو گے؟ وہ آدمی بولا، ہاں کتنے گھوڑے ہیں؟ بخیل بولا کہ صرف ایک بکری۔ بخیل بولا، مجھے تم مضبوط اور محنتی آدمی لگتے ہو، رات کو چوکی داری بھی کر لو گے؟ وہ آدمی بولا، ہاں کیوں نہیں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ بخیل نے کہا، تو دھیان سے سن لو، 2 وقت کا کھانا پکانا ہوگا، بکری کے لیے گھاس لانا ہوگا، اور گھر کے لیے پانی لانا ہوگا، اور میرے کپڑے بھی دھونے ہوں گے۔ بخیل نے کہا، بولو منظور ہے؟ یعقوب بولا، ہاں منظور ہے۔ پھر بخیل بولا، 2 وقت کا کھانا بھی ملے گا اور پہننے کے لیے کپڑا بھی۔ بخیل نے کہا، تنخواہ ہر ماہ لوگے یا سال بعد؟ وہ آدمی بولا کہ جب میں گھر جانے کے لیے چھٹی لوں گا تب لے لیا کروں گا۔ بخیل نے پوچھا کہ تم گھر کب جاؤ گے؟ وہ آدمی بولا کہ جب تم اجازت دو گے۔ بخیل نے پوچھا کہ بیوی بچے بھی ہیں؟ وہ آدمی بولا کہ ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، صرف ایک بوڑھی ماں ہے۔ بخیل بولا، ذرا دھیان سے سنو، اگر ایمانداری سے کام کرو گے تو تنخواہ کے علاوہ اور بھی انعام ملیں گے۔ یہ لو پیسے، کھانے کے لیے 1 پاؤ گوشت لے آؤ، اور کچھ گھی اور آٹا بھی لے آؤ۔ کنویں کے پاس جو کھیت ہے اس کھیت کا مالک اچھا آدمی ہے، جو کچھ بھی سبزی تمہیں اچھی لگے اس سے مانگ لینا، وہ تمہیں دے دے گا۔ یعقوب نے پوچھا کہ کتنے آدمیوں کے لیے کھانا لانا ہوگا؟ بخیل بولا، میں اور میری بیوی ہی تو ہیں۔ پھر یعقوب بولا کہ کیوں نہ ایسا کروں کہ دونوں وقت کے لیے ایک بار ہی کھانا لے آؤں۔ بخیل بولا، ارے تو کیا یہ 1 وقت کا کھانا ہے؟ ارے احمق، یہ 2 وقت کا ہی کھانا ہے، اور ہاں آدھا گھی تو سالن میں ڈال دینا، اور آدھا گھی جو بچ جائے وہ روٹیوں کو لگا دینا۔ اس وقت کے لیے تو ایندھن پڑا ہے، جب کل گھاس لینے کے لیے جاؤ تو ادھر ادھر سے دیکھ کر ایندھن بھی اٹھا لانا۔ یعقوب بڑا عقل مند آدمی تھا۔ وہ سب سے پہلے باغیچے میں پہنچا، وہاں پر دیکھا کہ ایک بوڑھا ضعیف آدمی ہاتھ میں گدال لے کر کام کر رہا ہے۔ یعقوب نے پاس جا کر سلام کیا۔ مالی دیکھ کر بولا، آؤ بیٹھ جاؤ، بولو کیا کام ہے؟ یعقوب بولا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ باغ کو دیکھ کر رک گیا۔ مالی نے کہا کہ آؤ بیٹھ جاؤ۔ یعقوب بولا، بیٹھ کر کیا کروں گا؟ لاؤ یہ گدال مجھے دو، میں یہ روشن ٹھیک کر دیتا ہوں، آپ سے تو گدال اٹھائی نہیں جاتی۔ مالی بولا، کیا کروں بھائی، پیٹ بھی تو کسی طرح سے پالنا ہے، نرم سخت کام خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ یعقوب نے گدال مالی سے لے کر وہ تھوڑی ہی دیر میں ساری روشن ٹھیک کر دیں۔ وہ بوڑھا مالی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور یعقوب سے بولا کہ تمہیں جب بھی سبزی کی ضرورت ہو تو آ کر یہاں سے لے جایا کرو۔ یعقوب بولا کہ تم سے جو کام نہ ہو وہ تم یوں ہی چھوڑ دیا کرو، میں آ کر دیا کروں گا۔ تھوڑا سا ساگ مالی نے یعقوب کو دے دیا۔ یعقوب وہ ساگ لے کر بازار آیا اور وہاں سے باقی بھی سبزی کا سامان لے لیا، اور پھر گھر آ کر سالن تیار کر دیا۔ جب وکیل گھر میں آیا تو وہ سالن بخیل کے آگے رکھ دیا۔ بخیل نے ایسا لذیذ کھانا کئی مدتوں سے نہیں کھایا تھا۔ جب دونوں میاں بیوی کھانا کھا چکے تو آدھا سیر آٹا بخیل نے یعقوب کو دے دیا اور کہا کہ بکری صبح سے بھوکی ہے، جلدی سے اس کے لیے گھاس بھی لے آئے۔ یعقوب آٹا لے کر باغیچے میں گیا اور اس بوڑھے مالی سے بولا، بتائیے کوئی کام ہے؟ وہ بوڑھا مالی بولا، کوئی 1 کام نہیں بلکہ 10 کام پڑے ہیں۔ یعقوب بولا، لاؤ میں کر دوں۔ وہ بوڑھا مالی بولا، یہ رومال میں کیا لائے ہو؟ یعقوب نے بتایا کہ روٹی کے لیے آٹا لایا ہوں۔ مالی نے پوچھا، کس کی روٹی کے لیے؟ بوڑھے مالی نے پوچھا کہ تم کس کے ملازم ہو؟ پھر یعقوب نے بتایا کہ میں اس یہودی کے ہاں ملازم ہوں جس کی چوک میں شاندار حویلی ہے۔ بوڑھا مالی بولا، ارے احمق،
تجھے اس بخیل کے پاس جانے کے لیے کسی نے نہیں روکا۔ وہ آدمی بولا، خیر اس بات کو چھوڑیں، جو کام ہے مجھے وہ بتائیں، مجھے جا کر روٹیاں بھی پکانی ہیں اور بکری کے لیے گھاس بھی لے کر آنی ہے۔ وہ بوڑھا مالی بولا، تم میرے لیے اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو، حالانکہ ہماری اتنی جان پہچان بھی نہیں۔ یعقوب بولا، سچ کہتے ہو، لیکن مجھے تمہارے بوڑھاپے پر ترس اور تمہاری محنت کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ باوجود ضعیفی کے تم محنت کر کر اپنی روٹی کماتے ہو اور وہاں پر ہٹے کٹے نوجوان بازاروں میں بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ مالی بولا، مانگ کر کھانے سے محنت کر کر کھانا 1000 درجے بہتر ہے۔ جب تک ہاتھ پیر سلامت ہیں کسی کے آگے ہاتھ کیوں پھیلائیں؟ ہاں بھائی، تمہارا نام کیا ہے؟ یعقوب نے بتایا، مجھے یعقوب کہتے ہیں۔ پھر بوڑھا مالی بولا کہ دیکھو، میرا تھوڑا بہت کام کر دیا کرو، میں تمہارے لیے روٹیاں پکا دیا کروں گا اور بکری کے لیے گھاس بھی کاٹ دیا کروں گا۔ یعقوب بولا کہ خدا تمہیں خوش رکھے۔ اس دن سے یہ معمول بن گیا کہ یعقوب ہر روز 1-1.5 گھنٹہ اس بوڑھے مالی کے پاس جا کر اس کا کام کر دیتا اور بوڑھا آدمی اس کے لیے سبزی پکا دیتا اور جو کچھ بھی ساگ پات ہوتا وہ اسے تیار کر کے دے دیا کرتا۔ واپسی کے دوران یعقوب ادھر ادھر سے سوکھی لکڑیاں بھی اٹھا لیتا اور ساگ بھی لے جاتا، اور اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ بخیل یعقوب کے کام سے بے حد خوش تھا اور اسے اپنی عادت کے مطابق گھر سے نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ اسی طرح یعقوب ایک دن اس بخیل کے پاس گیا اور کہنے لگا، لیجئے صاحب، اب مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ بخیل بولا، کیوں، خیریت تو ہے؟ بخیل نے پوچھا کہ کہاں جانے کو ٹھہری؟ یعقوب بولا کہ بس اب تو گھر ہی جاؤں گا۔ بخیل نے پوچھا کہ کب جانے کا ارادہ ہے؟ یعقوب بولا کہ ابھی۔ بخیل بولا، اتنی بھی جلدی کیا ہے، 1-2 سال تو اور ٹھہرو۔ یعقوب بولا، 1-2 سال تو کیا، 1 دن بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ بخیل بولا، اچھا یوں کرو، کوئی اسباب باندھ لو۔ یعقوب بولا کہ میرے پاس کوئی اسباب نہیں جسے میں باندھوں، بس مجھے 3 سال کی تنخواہ دلوائیے۔ بخیل بولا کہ تم نے آج تک تو تنخواہ کا مطالبہ کیا ہی نہیں۔ یعقوب بولا کہ جو بھی مناسب سمجھو وہ دے دو۔ بخیل نے جیب سے 3 پیسے نکالے اور دیتے ہوئے بولا، یہ لو، یہ تمہاری تنخواہ ہے۔ یعقوب نے جب دیکھا تو کہنے لگا، کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ بخیل سخت لہجے میں بولا، کیا بکتے ہو، میں تم سے بھلا مذاق کیوں کروں گا؟ یعقوب بولا، بھلا 3 سال کی اجرت یہی ہے؟ بخیل بولا، ارے جاؤ، بڑے خوش قسمت ہو، خدا کی قسم جو تمہیں مجھ سے یہ بھی مل گیا۔ یعقوب خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا اور دل کو تسلی دی، یہ 3 پیسے میری محنت کی کمائی ہے، امید ہے اللہ ان میں برکت دے گا۔ یعقوب کے شہر کا راستہ ایک جنگل کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا اور اس جنگل کے قریب ہی ایک بدصورت ڈراؤنی شکل کا بونا رہتا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے مسافر اس سے بہت ڈرتے تھے۔ یعقوب جب اس مقام پر پہنچا جہاں پر مسافروں کے لیے پانی پینے کے لیے کنواں تھا تو یعقوب کچھ دیر دم لینے کے لیے وہاں پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس وکیل کے بارے میں سوچ کر خود ہی خود غصے میں کچھ نہ کچھ کہتا رہا۔ وہ انہی خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اسے سامنے سے ایک ٹھکنے قد کا آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس ٹھکنے قد کے آدمی کی شکل بالکل وحشیوں کی طرح تھی، سر کے بال بڑے بڑے کندھوں پر پڑے ہوئے، گول گول چھوٹی چھوٹی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئیں۔ قد 3 فٹ سے زیادہ نہیں تھا، لیکن بدن سے بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور معلوم ہوتا تھا۔ ٹھگنا آدمی یعقوب کے پاس جا کر بولا، حضور جاتے جاتے کچھ دیتے جاؤ۔ یعقوب بولا کہ بھائی میں خود مفلس ہوں۔ ٹھگنا آدمی بولا کہ بھلا کرو بھلا ہوگا، اپنی محنت کی کمائی میں سے کچھ دیتے جاؤ۔ یعقوب نے اپنی جیب سے وہ 3 سکے نکالے اور اس ٹھگنے کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو، میری 3 سال کی محنت ہے۔ یعقوب بولا، اگر تم بار بار ضد کرتے ہو تو یہ لو، یہی لے جاؤ، میرا اللہ مالک ہے۔ وہ ٹھگنا آدمی دیکھ کر بولا، شاباش، لگتا ہے تم بڑے بہادر آدمی ہو۔ جب یعقوب چلنے لگا تو وہ ٹھگنا آدمی بولا، کدھر چلے ہو؟ یعقوب بولا کہ اپنے گھر۔ ٹھگنا آدمی بولا، کتنی مدت کے بعد گھر جا رہے ہو؟ یعقوب نے بتایا کہ 3 سال کے بعد۔ پھر ٹھگنے آدمی نے پوچھا، کیا 3 سال میں تم نے صرف یہ 3 پیسے ہی کمائے ہیں؟ یعقوب بولا، اگر سچ مانو تو میرے 3 سال کی یہی بس کمائی ہے۔ وہ ٹھگنا آدمی بولا، ذرا ٹھہرو، جاتے ہوئے کچھ تحفہ لیتے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ ٹھگنا آدمی درختوں میں کہیں غائب ہو گیا، اور جب واپس آیا تو ایک بربد اور ایک بانس کی چھوٹی سی نہ اٹھا لایا اور یعقوب کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو، یہ تو بربد ہے، جب تم اسے بجاؤ گے تو لوگ پاگلوں کی طرح جھومنے لگیں گے، اور یہ لو، یہ بانس کی نہ ہے، اس کے ایک سوراخ پر ایک پتھر کا ٹکڑا رکھ کر دوسری طرف سے جب اس میں پھونک مارو گے تو جس جانور کو بھی یہ پتھر جا کر لگے گا وہ بے ہوش ہو کر زمین پر آ گرے گا۔ پھر اس ٹھگنے آدمی نے یعقوب سے کہا کہ اپنا ہاتھ مجھے دکھاؤ۔ یعقوب نے اپنا دایاں ہاتھ اس ٹھگنے آدمی کی طرف بڑھا دیا
उस ठिगने आदमी ने याकूब का हाथ अपने सीने पर रखा और हल्का सा दबाकर छोड़ दिया और फिर याकूब से कहा कि जाओ, अगर कोई ऐसा आदमी जो तुम्हारी बात सुनने पर आमादा ना हो तो उसे ये अपना दायां हाथ दिखा देना। जब उसकी नज़र तुम्हारे दाएं हाथ की हथेली पर पड़ेगी तो वो तुम्हारी बात सुनने के लिए राज़ी हो जाएगा। गोया कि ये चीज़ें तुम्हें देखने में हकीर नज़र आती होंगी, लेकिन इन्हें ज़ाया मत करना, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। याकूब ठिगने आदमी से इजाज़त लेकर आगे बढ़ा। रात एक गाँव में गुजारी और फिर अगली सुबह फिर आगे बढ़ने लगा। रास्ते में एक दूर से शहर की इमारत नज़र आई और मस्जिद के गुंबद नज़र आए। याकूब अपना रास्ता छोड़कर शहर की तरफ हो लिया। याकूब अभी शहर से कुछ फासले पर ही था कि उस शहर से बाहर एक दरख्त के नीचे एक यहूदी को खड़ा हुआ देखा। याकूब उसके पास जाकर बोला, क्यों भाई, इस शहर का क्या नाम है? शहर का नाम पूछने पर वह यहूदी बोला, क्यों भाई, तुम शहर का नाम क्यों पूछते हो? याकूब बोला, अरे भाई, शहर का नाम पूछने में क्या मुसीबत है? फिर यहूदी बोला, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किधर को जाओगे? याकूब ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, परदेश गया था और अब वतन वापस जा रहा हूँ। वह यहूदी बोला, क्या दरख्त पर चढ़ना जानते हो? याकूब बोला, हाँ क्यों नहीं, क्या कोई फल उतरवाना चाहते हो? वह यहूदी अपनी जेब से एक थैली निकालकर बोला कि वो दरख्त पर देखो, कितना खूबसूरत परिंदा बैठा है, अगर तुम उस परिंदे को पकड़कर ले आओ तो ये थैली पाओगे। याकूब ने कहा कि यह भी कोई मुश्किल काम है, अभी ज़रा ठहरो। याकूब ने यह कहकर ज़मीन से एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उस बांस की नह में एक तरफ से डाल दी और दूसरी तरफ से उसमें फूंक मार दी। वो पत्थर का टुकड़ा जाकर उस परिंदे को लगा और वो परिंदा ज़मीन पर आकर गिर गया। याकूब ने उस परिंदे को उठा लिया और थोड़ी देर बाद उस परिंदे को होश आ गया और वो फिर फड़फड़ाने लगा। यहूदी ने वो परिंदा याकूब से ले लिया और वो थैली दिए बगैर शहर की तरफ चलने लगा। याकूब ने उसे रोककर कहा कि मेरा इनाम तो देते जाओ। यहूदी बोला, अरे कमबख्त, कैसा इनाम? खबरदार, अगर मुझे हाथ लगाया तो डंडा मारकर तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। याकूब हैरान होकर बोला, चलो इनाम नहीं देते तो ये परिंदा तो मुझे देते जाओ। यहूदी गुस्से में बोला, अरे बेवकूफ़, तुझे ये परिंदा क्यों दूं? ये परिंदा तो मेरा है, चल दूर हट। यह कहकर वो यहूदी शहर की तरफ रवाना होने लगा और याकूब वहीं पर खड़ा होकर वो बरबत कंधे पर रखकर उसे बजाने लगा। जैसे ही बरबत की आवाज़ यहूदी के कानों में पड़ी तो वो उसी जगह पर खड़ा हो गया और उस पर बरबत का ऐसा असर हुआ कि उसी जगह पर खड़ा खड़ा वो दीवानों की तरह मचलने लगा। थोड़ी ही देर में उछलते कूदते उस यहूदी के कपड़े झाड़ियों में उलझकर फंस गए और कहीं कहीं से उसके जिस्म से खून भी रिसने लगा। बड़ी मिन्नत और खुशामद के साथ यहूदी ने उसे बरबत बंद करने के लिए कहा। याकूब ने जैसे ही बरबत को बजाना बंद किया तो वो यहूदी थैली देते वक्त फिर कतरा रहा था। याकूब दोबारा बरबत बजाने ही वाला था कि उस यहूदी ने फौरन वो थैली उसकी तरफ बढ़ा दी। याकूब थैली लेकर अपने गांव की तरफ चलने लगा और यहूदी वहां से चीखता चिल्लाता शहर में कोतवाल के पास पहुंच गया। कोतवाल के पास आकर बोला, हजूर, मैं अपने शहर की तरफ आ रहा था कि मुझे रास्ते में एक गवार मिला। उसके पास एक बरबत और एक बांस की नह थी और जो कुछ भी मेरे पास था मुझे मार पीट कर मुझसे छीन लिया। अलावा उस थैली के 100 रुपये और भी मेरे पास थे, वो भी छीन लिए। कोतवाल ने पूछा, और वो गवार गया किधर को? यहूदी कोतवाल से बोला कि हजूर, 2-4 सिपाहियों को मेरे साथ भेज दे, मैं उसे पकड़वा लूँगा। फिर कोतवाल ने 2-4 सिपाही उस यहूदी के हमरा भेज दिए और कोतवाल ने हुक्म दिया कि जिस तरह भी हो उस गवार को पकड़ लाओ। याकूब अभी थोड़ी ही दूर गया था कि कोतवाल के सिपाहियों ने उसे आ लिया। यहूदी ने जैसे ही याकूब को देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया कि यही डाकू है, इसे पकड़ लो। सिपाहियों ने याकूब को पकड़ लिया और कोतवाल के पास ले आए। कोतवाल उसे शहर के हाकिम के पास ले गया। जब मुकदमा पेश हुआ तो यहूदी बोला कि हजूर, मैं शहर में एक कपड़े की दुकान पर काम करता हूँ। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे पास थैली में 100 रुपये थे। इसने मुझे मार पीट कर मुझसे वो पैसे भी छीन लिए। ये देखें, मेरे कपड़े भी फटे हुए हैं और जिस्म पर जख्म के निशान भी हैं। हाकिम ने याकूब से पूछा कि तुम कौन हो? याकूब ने बताया कि हजूर, मैं एक परदेसी हूँ। मैं अपने शहर जा रहा था कि रास्ते में मुझे ये यहूदी मिला। एक दरख्त पर एक खूबसूरत सा परिंदा दिखाकर कहने लगा कि अगर ये परिंदा मुझे पकड़ दो तो ये थैली तुम्हें इनाम में दूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल के साथ वो परिंदा पकड़ा और इसे दे दिया तो ये थैली दिए बगैर वहाँ से चलने लगा। मैंने इसकी बहुत मिन्नतें की लेकिन इसने साफ साफ जवाब दे दिया। तब मैंने बरबत बजाकर इसे सुनाया। उसके असर से इसने ये थैली मुझे दे दी। अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो इससे पूछ लें। हाकिम को याकूब की बात पर यकीन नहीं आया और कहने लगा कि तुम झूठ कहते हो, हम इस आदमी को जानते हैं, ये हमारे शहर में ही रहता है। तुमने एक गरीब आदमी को लूटा, उसे मारा पीटा और उस पर जुल्म किया
اور تم جانتے ہو کہ ڈاکو کی سزا پھانسی ہے۔ کل شہر کے چوک میں تمہیں پھانسی دی جائے گی تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ پھانسی کا نام سن کر غریب یعقوب کو بہت رونا آیا اور وہ بڑی منتیں کرنے لگا، لیکن شہر کے حاکم کو اس پر رحم نہ آیا۔ یعقوب نے جب دیکھا کہ کوئی بھی اس کی بات نہیں سن رہا اور اب سپاہی اسے پکڑ کر لے جائیں گے، تو اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی حاکم کی طرف کی اور کہا کہ میری آخری بات تو سن لیجئے۔ حاکم بولا، کہو کیا کہتے ہو؟ یعقوب بولا کہ مجھے مرنے سے پہلے مجھے ایک بار بربط بجانے دیجئے۔ یعقوب بولا، ٹھیک ہے بجاؤ، ہم بھی سن لیں گے۔ یہودی ہاتھ جوڑ کر چلا کر بولا، حضور اس آدمی کو ہرگز بربط بجانے نہ دیجئے۔ حاکم بولا، چپ رہو۔ یہودی بولا کہ حضور یہ بربط تو شیطان کی کل ہے، اچھا اسے بجانے دیجئے، لیکن اس سے پہلے مجھے کسی ستون سے باندھ دیجئے، ورنہ میرا ضرور کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے گا۔ حاکم نے کہا، چپ رہو، بکو مت۔ یعقوب نے بربط بجانی شروع کی۔ پہلے تو وہ سب لوگ جو بھی وہاں موجود تھے وہ خاموش بیٹھے رہے اور پھر خود بخود اچھلنے کودنے لگے، یہاں تک کہ وہ اس قدر دیوانے ہو گئے کہ دیواروں کے ساتھ ٹکرا کر ان کے بدن سے خون نکلنے لگا۔ جب یعقوب نے دیکھا کہ اس سے زیادہ وہ برداشت نہ کر سکیں گے تو اس نے بربط بجانا بند کر دیا۔ اب حاکم کو یعقوب کی بات پر یقین آیا۔ اس نے یہودی کو درے لگانے کا حکم دیا اور یعقوب ہنسی خوشی اپنے گھر آیا۔ جب گھر پہنچا تو اس کی بوڑھی ماں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یعقوب بتاؤ کیا کما کر لائے ہو؟ یعقوب نے کہا کہ اماں میں ایک ایسی چیز کما کر لایا ہوں جس کے سامنے دنیا کی ساری کمائی کم ہے۔ یہ سن کر بڑھیا خاموش ہو گئی۔ پھر ایک دو دن وہاں پر گزارنے کے بعد یعقوب اپنی بوڑھی ماں کو لے کر اس شہر کی طرف چلا جہاں وہ بخیل رہتا تھا۔ جب یعقوب اس شہر میں پہنچا تو بخیل کے محل کے قریب جا کر اس کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر آواز دی۔ اس بخیل نے کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ باہر وہ یعقوب آیا ہے تو وہ نیچے اتر آیا اور آ کر بولا کہ تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے، اور بتاؤ یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ یعقوب بولا کہ جناب یہ میری ماں ہے اور ہم آپ کے پاس ملازمت کے لیے آئے ہیں۔ وہ یہودی بخیل بولا کہ وہی شرائط ہیں، بتاؤ منظور ہے؟ یعقوب بولا کہ ہاں منظور ہے، امید ہے کہ آپ میری ماں کو میرے پاس ہی رہنے کی اجازت دے دیں گے۔ بخیل بولا کہ ہاں اس میں کیا مشکل بات ہے، لو آج سے ہی تم کام کاج سنبھال لو۔ یعقوب نے اپنی بوڑھی ماں کو اس کمرے میں جس میں وہ 3 سال گزار چکا تھا اس میں بٹھا دیا اور خود گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ جب ایک ہفتہ گزر گیا تو یعقوب بخیل کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ جناب ایک ہفتے کی اجرت دلوائیے۔ بخیل یہ سن کر غصے میں چلا کر بولا، کیا بکتے ہو، ایک ہفتے کی اجرت کیسی؟ یعقوب بولا کہ میں مہینے بعد تنخواہ نہیں لوں گا، مجھے ایک ہفتے کی اجرت چاہیے۔ بخیل بولا چل نکل میرے گھر سے، یہاں سے دفع ہو جا۔ یعقوب بولا میری کوئی غلطی بھی بتائیے، آپ تو خامخواہ ہی غصہ کرنے لگے۔ بخیل بولا نہیں، میں تم جیسے بیوقوف آدمی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، جاؤ اپنا بوری بستر سمیٹو اور یہاں سے چلتے بنو۔ یعقوب خاموشی کے ساتھ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر وہ بربط نکال لایا۔ بخیل دیکھ کر بولا کہ یہ کیا بک بک ہے، چل یہاں سے نکل جا۔ یعقوب بربط کندھے پر رکھ کر اسے بجانے لگا اور بخیل کی بیوی بربط کی آواز سن کر باغیچے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد بخیل اور اس کی بیوی دونوں اچھلنے کودنے لگے اور یعقوب کھڑا ان کا تماشا دیکھتا رہا۔ جب یعقوب نے دیکھا کہ وہ حال بے حال ہو چکے ہیں تو اس نے بربط نیچے رکھ دی اور یعقوب خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب بخیل کی عقل ٹھکانے آئی تو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر یعقوب کو گھر سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور اگلے دن اپنے سارے رشتہ داروں کو گھر پر دعوت دی اور سب کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ میرا نوکر بڑا ہی بدماش قسم کا آدمی ہے، تم کسی طرح سے میری اس سے جان چھڑواؤ۔ اگلے روز اس کے سارے رشتہ دار اور سارے یار دوست آ گئے۔ اس بخیل نے طرح طرح کی مٹھائیاں اور طرح طرح کے کھانے چنوا رکھے تھے۔ جب سب لوگ مٹھائی اور کھانا کھانے میں مصروف تھے تو یعقوب کو سب کو پانی پلانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ پھر یعقوب چپکے سے اپنی کوٹڑی سے وہ بربط اٹھا لایا اور ایک طرف کھڑا ہو کر اسے بجانے لگا۔ تھوڑی دیر تو سب مہمان اس بربط کی آواز سنتے رہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی جگہوں سے سب کھڑے ہو گئے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں دیوانوں کی طرح اچھلنے کودنے لگے۔ یعقوب نے بربط ایسی بجائی کہ سب مرد اور عورت اچھل کود کر ایک دوسرے کے اوپر جا کر گرتے اور یہاں تک کہ تقریباً 1 گھنٹہ تک یعقوب وہ بربط بجاتا رہا۔ جب یعقوب نے دیکھا کہ اور زیادہ بربط کی آواز سننے سے بچے اچھل کر بے ہوش ہو جائیں گے تو اس نے بربط نیچے رکھ دی اور جب مہمان تھوڑا سنبھلے تو وہ کمرے میں آیا اور سب کو جھک کر سلام کیا۔ بخیل نے جب یعقوب کو دیکھا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ دوستو کہ یہ سب اسی بدماش کا کرا دھرا ہے، پکڑ لو اسے اور اسے مارو پیٹو۔ وہ سب مہمان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر ایک یہودی نے پوچھا
کہ کیوں بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ یعقوب بولا کہ عجب بات ہے، میں نے تو آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ بربط بجائی تھی، لیکن آپ لوگ مجھے انعام دینے کی بجائے ناراض ہوتے ہیں۔ پھر یعقوب بولا کہ لیجئے اور سنیے۔ پھر یعقوب نے وہ بربط اٹھائی اور پھر بجانا شروع کر دی۔ وہ سب یہودی پھر دوبارہ اچھلنے کودنے لگے۔ سب یعقوب کی طرف دیکھتے، ہاتھ جوڑ جوڑ کر چیخے مارتے ہوئے کہتے، ارے ظالم بس کر۔ پھر یعقوب رک گیا اور ایک بوڑھا یہودی بولا کہ ارے بھائی یہ کیا مصیبت ہے، کیا ہم کو ہلاک کر کے چھوڑو گے؟ یعقوب بولا کہ نہیں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اگر تمہیں بربط سننا پسند نہیں تو میرا نواب صاحب سے حساب کروا دیں۔ سب مہمان یک زبان ہو کر بولے کہ کیسا حساب کتاب؟ یعقوب بولا کہ یہ گھر میرے آباء و اجداد کا ہے، انہوں نے اس یہودی سے کچھ قرض لیا تھا، وہ ایک عرصے تک اسے قرض ادا کرتے رہے، لیکن یہ یہودی ان پر برابر سود لگاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ہماری ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور یہاں شہر میں آ کر یہ عالی شان محل بنا کر اس میں رہنے لگا۔ یہ مکان اس ساری دولت سے بنا ہے جو اس نے میرے باپ دادا سے ہتھیا کر لی تھی۔ بخیل غصے میں چلا کر بولا کہ نہیں، یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ پھر یعقوب بولا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا باپ وہی آدمی تھا جس نے میرے آباء و اجداد سے ساری دولت چھین لی تھی، بات ایک ہی ہے۔ پھر ایک یہودی بولا کہ ارے بھائی جھگڑا کیوں کرتے ہو، اگر تم کچھ رقم چاہتے ہو تو ہم اپنے دوست سے دلوا دیتے ہیں۔ یعقوب بولا ٹھیک ہے، آپ لوگ ناراض کیوں ہوتے ہیں، یہ لیں بربط سنیے۔ پھر سب یہودی چلا چلا کر بولے ذرا رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو، ارے بات تو سن لو۔ یعقوب بولا ذرا فرمائیے، لیکن ذرا جلدی کیجیے کیونکہ میرا بربط بجانے کا جی چاہتا ہے۔ ایک یہودی بولا کہ ہم آپ کو 500 دینار دلوا دیتے ہیں، تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ یعقوب بولا ارے نہیں بھائی، میں تو اپنا سارا مکان اور اس میں جو کچھ بھی سامان ہے وہ سب چاہتا ہوں، ورنہ یہ لیجئے بربط سنیے۔ یہ کہہ کر یعقوب بربط بجانے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ سب مہمان اچھلنے کودنے لگے اور پھر اچھلتے کودتے ہاتھ جوڑ جوڑ کر یعقوب کی طرف اشارے کرتے اور اسے رکنے کے لیے کہتے۔ جب یعقوب نے بربط بجانا بند کی تو سارے یہودیوں نے مل کر اس مالک مکان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ یعقوب کو 1000 دینار دے کر وہاں سے رخصت کر دے۔ بخیل تو 1000 دینار دینے پر آمادہ ہو گیا، لیکن یعقوب نے وہ پھر بربط اٹھائی اور بجانا شروع کر دیا۔ پھر ایک بوڑھا یہودی چلا کر بولا ارے خدا کا خوف کر، ارے بات تو سن۔ یعقوب بولا ذرا بتائیے کیا بات ہے؟ پھر وہ بوڑھا یہودی بولا ذرا صبر کر، ابھی سارا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یعقوب بولا ذرا جلدی کیجیے۔ سب یہودی مل کر یعقوب کو راضی کرنے لگے، لیکن وہ کسی بھی بات پر راضی نہیں ہوتا تھا اور پھر یعقوب بربط کو چھیڑ دیتا تو سارے یہودی اچھلنے کودنے لگتے۔ آخر سارے یہودیوں کے اصرار سے اس مالک مکان نے ایک قرار نامہ لکھ دیا جس پر یعقوب کو اس گھر کا مالک قرار دیا۔ یعقوب سب یہودیوں سے بولا کہ آپ سب بھی اس پر دستخط کر دیجئے۔ وہ یہودی بولا کیوں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ پھر یعقوب بولا کوئی بات نہیں، ذرا بربط تو سنیے۔ سب یہودی یک زبان ہو کر چلا اٹھے، ارے ظالم رک، ذرا ٹھہر، ذرا بات تو سن۔ یعقوب بولا ارشاد۔ پھر بوڑھا یہودی بولا کہ یہ مکان تمہارے نام ہے اور اس میں جو کچھ بھی سامان ہے وہ سب تمہارا ہے۔ یعقوب بولا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن تم سب لوگ گواہ کے طور پر دستخط کر دیں۔ بوڑھا یہودی بولا ارے بیوقوف، تو خامخواہ ہی ضد کرتا ہے۔ یعقوب بولا کہ آپ خفا نہ ہوں، یہ لیجئے بربط سنیے۔ پھر سارے یہودی ہاتھ جوڑ کر بولے ارے ظالم رحم کر، یہ لے ہم دستخط کر دیتے ہیں۔ جب سب یہودی دستخط کر چکے تو یعقوب نے ایسی گد بجائی کہ سارے یہودی اس کے پیچھے پیچھے گھر سے نکل آئے اور یعقوب سب کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر دور تک نکل گیا اور پھر واپس گھر آ کر اس مکان پر قبضہ کر لیا اور پھر اپنی باقی کی ساری زندگی عیش و آرام کے ساتھ اس گھر میں گزارتا رہا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔